بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 پر ہمارا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ کی منصب رسالت سے متعلق بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا لقب ہے امی، اور آپ جس قوم میں بھیجے گئے وہ ان پڑھ قوم تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لقب ہے، اس کا جو معنی مفسرین نے بیان فرمایا، امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے علم نہ سیکھا ہو، نہ لکھنا سیکھا ہو، نہ پڑھنا سیکھا ہو۔ آپ کے امی ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ مفسرین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں کثیر حکمت ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص سے علم سیکھا ہوتا تو کسی نہ کسی وقت وہ ضرور کہتا کہ جناب میں ہوں استاد جو ساری کائنات کے سب سے معزز اور اعلیٰ فرد ہیں، میں ان کا استاد ہوں۔ وہ تکبر کرتا، غرور کرتا۔ اسی طریقے سے آپ بحیثیت شاگرد اس کا ادب کرتے۔ اللہ رب العزت کو یہ منظور نہ تھا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں ہوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد، یا آپ علیہ السلام امام المرسلین ہو کر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کا منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کسی کے آگے جا کر کے شاگردگی کی حیثیت سے بیٹھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا، سو خود آپ کے سکھانے کا اہتمام فرمایا۔ ایک اور حکمت بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ جو کلام اللہ کا پیش فرما رہے تو اتنا حکمت آمیز کلام اور ایسی تعلیمات، اگر آپ علیہ السلام نے کسی سے علم سیکھا ہوتا، ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ کہتا، یہ الزام لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کتابوں کو پڑھ کر اور بڑی گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کر کر آپ یہ کلام پیش فرما رہے ہیں۔ اہل نظر نے جب یہ دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں کسی سے علم نہیں سیکھا اور اتنا عظیم کلام فرما رہے ہیں کہ سارے عرب اور عجم کے لوگ اس کے آگے عاجز ہیں، تو انہوں نے مان لیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کلام رب العالمین ہے۔ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امیین کی طرف آئے ہیں، عرب کے ان پڑھ لوگوں کی طرف، یہ انہی کی طرف ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا استدلال ٹھیک نہیں تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات پر یہ صراحت کی جا چکی ہے کہ آپ علیہ السلام فقط عرب کے مخصوص لوگوں کی طرف نہیں تشریف لائے، بلکہ آپ کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور دیگر کئی آیات میں اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اب منصب رسالت کے حوالے سے چند چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان فرماتے ہیں، اور کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سعادت ملی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ کا کلام سنا، اور جو نور انہیں حاصل ہوا وہ ساری کائنات میں کسی کا حصہ نہ ہوا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر کفر کی اور گناہوں کی تمام تر عادات سے، تمام تر باتوں سے پاک کر دیا، اور اپنی ایسی نظر عنایت فرمائی کہ ان میں سے ہر فرد ساری امت کے لیے ہدایت کا روشن ستارہ بن گیا۔ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
آپ انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں، اور جو آپ علیہ السلام نے علم سکھایا، کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو جو قرآن و سنت کا انہیں علم اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے سکھایا، تو وہ ایسا سکھایا کہ اب وہ ساری امت کو سکھانے والے بن گئے۔ ناظرین، جو تسکین آپ علیہ السلام کی آواز سے انہیں میسر ہوئی، جو تزکیہ، جو پاکیزگی آپ علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی، جو کتاب اور حکمت کا علم انہوں نے سیکھا، وہ ساری امت ان کی مرہون منت ہے۔ اس حوالے سے جو انہیں ملی وہ انہی کا حصہ تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قریش یا عرب جو تھے اس وقت انتہائی تاریکیوں کے دور کے اندر تھے، اپنی بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے ہیں، وہ بے جان بتوں کے آگے ان کی پرستش کے لیے جھک جایا کرتے تھے۔ چوری، ڈاکہ زنی اور بد فعلی یہ ان کی عادت تھی، عام روٹین کا حصہ تھا۔ اس قدر بدکاریوں کے اندر اور برے اعمال کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے کہ وہاں سے ان کا واپس آنا ایک ناممکن صورتحال پیش کر رہا تھا۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ مقام حاصل ہو گیا کہ ہر فرد ہدایت کا روشن ستارہ بن گیا۔ ہمارے لیے درس اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں، آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک کی کثرت کریں، آپ کی اتباع کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں اور اسی کو اپنے لیے کامیابی سمجھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہدایات کو اور ان کی تربیت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یقیناً دنیا اور آخرت کی سلامتی ہمارا مقدر ہوگی۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munib Ur-Rahman Zida Majdu.